الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 15 صفر المظفر عرس مبارک، سالار قافلہ، وکیل اعلیٰ حضرت، آبرو اہل سنت، رئیس القلم، ملک التحریر، علامہ غلام رشید ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 1924 عیسوی موضع سید پور بلیا اتر پردیش ہند میں ہوئی۔ آپ نے شاگرد حضور صدر شریعہ حضور حافظ ملت شاہ عبد العزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علوم کی تکمیل کی اور سند فراغت حاصل کی۔ سند فراغت 1944 میں جامعہ اشرفیہ کے سالانہ دستار بندی کے پروگرام پر ہوئی اور سند فراغت سے آپ کو نوازا گیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضور صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت و خلافت سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی شان اور آپ کے بہت بڑے کارنامے رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہل سنت پر جو احسانات اور جو آپ کی محنت ہیں، تحریری معاملے میں بھی آپ نے وہ کام انجام دیے جس کو تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جامعہ نظام الدین دہلی، ورلڈ اسلامک مشن لندن، جامعہ مدینۃ الاسلام ہالینڈ، دارالعلوم علیمیہ سوریام امریکہ، مدرسہ فیض العلوم جمشید پور، یہ آپ کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک ممتاز عالم کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مناظر بھی تھے، اور مناظر ایسے کہ آپ کا نام سن کر ہی بد مذہب کا پائجامہ ڈھیلا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی کتابیں تصانیف فرمائیں، ان میں سے چند کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں، اور یوں تو آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن زیر و زبر اور زلزلہ نے ایوان باطل کی بنیادیں ہلا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناظرے کا ایک مختصر سا قصہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک رکھتا ہوں۔ جمشید پور کے قریب ہی میں مناظرہ ہونا تھا، اور مناظرہ کس بات پر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں، نبی کو علم غیب تھا یا نہیں۔ بد مذہبوں کی طرف سے مولوی ارشاد، یہ کون مولوی ارشاد ہے؟ طاہر گیاوی کا استاد، اور سنیوں کی طرف سے اہل سنت و جماعت کی طرف سے رئیس التحریر ملک العلماء حضرت علامہ غلام رشید ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 3 دن کا مناظرہ ہونا تھا، پرمیشن بھی تھی اس کی، اور پہلے دن مناظرہ ہوا اور ہنگامہ ہو گیا، اور جب ہنگامہ ہو گیا تو پرشاسن نے دھارا 144 لاگو کر دی، یعنی 3 آدمی ایک جگہ اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ تو اب دونوں لوگوں کی طرف سے، یعنی سنیوں کی طرف سے اور جو ہے بد مذہبوں کی طرف سے، یعنی مولوی ارشاد کے جو چاہنے اور ماننے والے تھے، ان کی طرف سے یہ ہوا کہ مناظرہ تو ہونا چاہیے، چونکہ دونوں لوگ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ بھائی مناظرہ بس ایسے وقت پہنچ گیا تھا کہ تھوڑی دیر اور چلتا بس ہم جیت جاتے۔ تو دونوں لوگوں کا دعویٰ تھا، چونکہ کمیٹی والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھائی مناظرہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حق پر کون ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مناظرے ہوئے جن کا کوئی حل اور نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال پرشاسن سے کہا گیا، لیکن جو ہے اس نے لائن آرڈر کو حوالہ دیتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ جب دونوں طرف کی کمیٹیوں نے بہت ہی منت و سماجت کی، تو اس کے بعد میں پرشاسن نے کہا کہ کل ایک مقرر ٹائم کر دیا کہ کل جو ہے فلاں وقت صرف 5 منٹ تمہیں دیے جائیں گے
اور 5 منٹ تمہیں، یعنی 5 منٹ اپنی قوم سے آپ گفتگو کر لیجئے اور 5 منٹ آپ اپنی قوم سے گفتگو کر لیجئے۔ تو دوسرے دن جب مناظرہ ہونا شروع ہوا تو پھر اب مولوی ارشاد، چونکہ اس نے یہ سوچا کہ میں پہلے بولوں گا، میری گفتگو ختم ہو جائے گی، لوگ اٹھ کے چلنے لگیں گے، علامہ صاحب کی کوئی بات ہی نہیں سنے گا، رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب کی۔ تو ہوا یہ کہ مناظرہ کے ابتدا اور مولوی ارشاد نے کہا کہ پہلے میں ہی بولوں گا، تو علامہ صاحب بولے ہاں تم ہی بول لو، پہلے تم ہی بول لو۔ جب مولوی ارشاد کھڑا ہوا، پھر وہی پوری کل کی بات جو کل مناظرے میں جو ہنگامہ ہونے کی وجہ سے مناظرہ ختم ہو گیا تھا کہ نبی کو علم، میں نے بتایا، میں حضرات، اب وہ کھڑا ہوا، حضرات میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں، اگر ہوتا تو یہ نہیں بتایا، میں نے یہ دلیل دی، اور جو بریلویوں نے اس کا جو ہے انکار کر دیا، یہ دلیل دی، وہ دلیل دی، نبی کو علم غیب تھا تو یہ کیوں نہیں تو پتہ تھا، نبی کو علم غیب تھا تو یہ کیوں نہیں معلوم تھا، نبی اگر جانتے تو یہ کیوں نہیں معلوم تھا۔ بس وہ 5 منٹ ختم، بیٹھ گیا۔ اس کے بعد علامہ صاحب کھڑے ہوئے، رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ 5 منٹ تو بہت ہیں، بس میں 2 ہی منٹ لوں گا۔ پرشاسن کا میں شکر گزار کہ اس نے 5 منٹ دیے، لیکن میں 2 ہی منٹ لوں گا۔ اور آپ نے فرمایا، حضرات اور جتنے بھی سامعین تھے سب کو متوجہ کیا، سب متوجہ ہوئے کہ کوئی گیا ہی نہیں، جو اس کی مولوی ارشاد کی چال تھی کہ سب چلے جائیں گے۔ تو رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے فرمایا کہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، بس 2 منٹ کی میری گفتگو، اس کے بعد میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حق پر کون ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کل سے اور آج تک سنا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہا ہوں، میں وہ دلیلیں دے رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی یہ بھی جانتے تھے، ہمارے نبی وہ بھی جانتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت ایسی ہے، اور یہ کل سے جو ہے یہ بتانے میں لگے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں جانکاری تھی، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کے علم غیب نہیں تھا۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ حق پر کون ہے۔ حق پر وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عیب بیان کرے، یا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرے۔ بس اتنا علامہ صاحب کا بیان کرنا تھا کہ علامہ صاحب کے جملے لوگوں کے دلوں پر نقش کر گئے، اور مجمع میں سے نعرہ تکبیر رسالت کی جو ہے آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر وہیں پر علامہ صاحب کے دست حق پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے بد مذہبیت کو چھوڑ کر اور مذہب حقہ المعروف، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کے دامن سے جڑے، اور جو ہے علامہ صاحب رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پر جو توبہ توبہ کی۔ تو علامہ صاحب کی وہ ذات ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، زیر و زبر، زلزلہ، تبلیغی جماعت، اور اس کے علاوہ تمام طرح اپنی کتابیں جو ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی وفات، آپ کا جو وصال ہوا، یعنی ایک غم بھری خبر جس نے اہل سنت کے لوگوں کے دلوں پر ایک صدمہ پہنچا، یعنی وہ تاریخ تھی 15 صفر المظفر 1423 ہجری، مطابق 29 اپریل 2002 کو وصال فرمایا، یعنی آپ کا وصال 15 صفر المظفر 1423 ہجری مطابق 29 اپریل 2002 کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف جمشید پور جھارکھنڈ میں موجود ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو رئیس القلم علامہ غلام رشید ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کے نقوش ہائے محبتہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رسالت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے۔